سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر قباء کی بستی میں انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ علیحدہ سے ایک مسجد بنائی جائے اور اس مسجد کے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی نظر میں ڈھکے چھپے رہیں گے، مسلمان یہ خیال کریں گے کہ یہ بھی مسلمان ہیں اور انہوں نے مسجد بھی تعمیر کی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ہمیں مسجد نبوی جانے سے خلاصی حاصل ہو جائے گی، وہاں سے چھٹی مل جائے گی اور ہم یہیں بیٹھ کر آپس میں مسلمانوں کے خلاف مشاورت کیا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس خیال سے ایک مسجد تعمیر کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر دعوت دی کہ اللہ کے نبی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مسجد کا افتتاح فرما دیں اور آپ آ کر اس میں نماز پڑھائیں تاکہ اس مسجد میں باقاعدہ نماز شروع ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کی جانب سے وحی آ گئی اور اس وحی میں اس مسجد کی حقیقت بیان کی گئی اور اس مسجد کو مسجد ضرار سے تعبیر کیا گیا، ایسی مسجد جو فساد کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، خرابی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ جو مسجد بری نیت سے بنائی گئی ہے اسے مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید فرمائی گئی لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، اس لیے کہ اگر آپ وہاں تشریف لے جاتے تو یقیناً اس مسجد کو مسجد کا درجہ حاصل ہو جاتا، مسلمانوں کے نزدیک وہ ایک مقدس مقام بن جاتا، لوگ کہتے کہ اللہ کے نبی نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے لہذا یہ بڑی مبارک جگہ ہے، اس لیے یہ وحی نازل کی گئی لا تقم فیہ ابدا کہ آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، کبھی اس میں نماز کے لیے تشریف نہ لے جائیں، اس کے بجائے ایک مسجد اور ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس سے بہتر وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اور بنانے والے بھی اس کے بہت اچھے لوگ ہیں، نیت بھی ان کی بہت اچھی ہے، انہوں نے تقوی کی اور خیر کی بنیاد پر اس مسجد کو بنایا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس اچھی مسجد کو بنانے والے جو لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ وحی آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد ضرار کو گرانے کا حکم دیا، آپ نے فرمایا اسے گرا دیا جائے، اس مسجد کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ مسجد جھگڑے اور فساد کی بنیاد ہے، لہذا صحابہ اکرام گئے اور اس مسجد کو مسمار کر دیا۔ دوسری مسجد جس کی تعریف کی گئی ہے یہ مسجد قباء ہے، یہ قباء کی مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے جس مسجد میں نماز اشراق ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، بہت بڑا اجر آیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس مسجد والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے پاکیزہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قباء کو بلایا، وہاں کے کچھ لوگوں کو بلایا اور ان سے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ وہ
کہنے لگے یا رسول اللہ کس بات پر تعریف کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے، تمہاری طہارت کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری طہارت کا کیا طریقہ ہے؟ آخر وہ کون سی بات ہے کہ قرآن میں اللہ نے تم لوگوں کو پاکیزہ قرار دیا ہے؟ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ نے تمہارے بارے میں فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ تو مجھے بتلاؤ تمہارا طہارت کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ سننے والی چیز ہے جو اس میں سبق پوشیدہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری بستی میں یہ رواج ہے کہ ہم صرف ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے اور صرف پانی سے بھی استنجا نہیں کرتے، بلکہ ہم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں پانی کم ہوا کرتا تھا، لوگ عام طور پر صرف مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کر لیا کرتے تھے اس خیال سے کہ پانی دور سے لانا پڑے گا۔ لیکن قبا والوں کی یہ ادا اللہ کو پسند آئی کہ جب استنجے کے لیے جاتے تھے ڈھیلا بھی اٹھاتے تھے اور پانی بھی اٹھایا کرتے تھے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔